بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے بیچ شیئر کرنے جا رہا ہوں کچھ ایسی چند قرآن مجید سے جڑی باتیں جو آپ ہم تک ہمارے علماء ہمارے عالم دین جو بنے پھرتے ہیں ہمیں آپ کو نہیں سمجھاتے اور نہیں خلاصہ کرتے اور نہیں بتاتے ہیں، اور خود بھی گمراہ بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی اپنی گمراہیت میں پھنسا کر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مذہب میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک ہی مذہب کے ماننے والے ایک دوسرے پہ لعن طعن کر رہے ہیں، ایک ہی مذہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں، اور دیکھنے کو مل رہا ہے ایک دوسرے کے مساجد پر حملے کر رہے ہیں، بلاسٹ کر رہے ہیں۔ یہ گرجا گھر والے دوسرے مذہب کے اگر ہوں تو ایک بات ہو ماننے کا کہ ہاں مانا جائے گا، یہ دوسرے مذہب کے ہیں۔ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایک ہی مذہب کے ماننے والے اور ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں، مسلمان مسلمان سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف برائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں برائی پیدا کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے جو آپ کے دین میں جو نظام ہدایت ہے وہ بگڑ گیا ہے۔ جو قرآن مجید کی تعلیم ہے وہ نہ کوئی سمجھانے والا ہے کوئی، اور نہ کوئی بتانے والا ہے کوئی، وہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے۔ اٹھائے گرے جن کے جوان، جن کے دل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور دیکھنے کو دیکھا جائے تو وہ علماء بن کر مسجد کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو عالم قرآن مجید کھول کر تجھے یہ نہ بتا سکے کہ قد افلح من تزکا، کیا اس کا تقریر سننا، کیا اس کا لیکچر سننا، جو تجھے یہ نہ بتا سکے کہ اسلام کا سراغ سرائے صدر میں ہے۔ اپنے دلوں کو، اپنے سینے کا سرائے صدر کروانا، اپنے دلوں کو پاک کرانا سرائے صدر میں ہے۔ باقی زمانے بھر کی تقریریں کروا لو اس سے، اتحاد بین المسلمین کے نعرے لگوا لو، فلاں حدیث کے اوپر تبصرہ، اس حدیث کے اوپر تبصرہ، حدیث کی کتنی قسمیں ہیں سب کروا لو، وہ سب کر دے گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کا راج کہاں چھپا ہے، سچا مسلمان بندہ کیسے بنے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر لکھا ہے، لیکن آج کا عالم دین اندھا ہو گیا ہے، اندھا، اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ صاف صاف لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یعنی کہ اپنے سینے کا سرائے صدر کرواؤ، اپنا سینہ پاک کرو، سینہ اپنا قلب اپنا پاک کراؤ۔ تو آج کا حال وہی ہو گیا ہے، جب تک تیرا نفس پاک نہیں ہوگا تیرا نفس تجھے گمراہ کرے گا، ایک دوسرے کے نفرتوں میں لگائے گا، خون ریزی میں لگائے گا، قتل و عام کروائے گا، اپنی تعریفیں کروانے میں لگائے گا، بس یہی کام ہوگا۔ یہ تیری نمازیں، تیرا ذکر و فکر، تیری داڑیاں، تیرے امامیں، تیری جوہد اور پارسائی، یہ ساری کی ساری ضائع ہوتی رہے گی جب تک تو نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ نفس امارہ برائی کا امر کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن میں فرمایا قد افلح، تاکید کے ساتھ، کہ کامیاب وہی ہوگا، وہی کامیاب بن سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ جس کی مخالفت، جس کی برائی تجھے کرنی ہے اس کی فکر نہیں ہے تجھے، اور تو لگا ہوا ہے نمازوں میں، تلاوتوں میں، جس کی برائی کرنی ہے، جس کی مخالفت کرنی ہے وہ تیرا نفس ہے، اس کا خبر نہیں ہے تجھے، اور تو لگا ہے نمازوں میں، تلاوتوں میں، اور علم میں، علم حاصل کرنے میں۔ جو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر قرآن مجید میں جو بنیادی، جو اساسی باتیں بتائی ہے، ان کے اوپر تو عمل پیرا نہیں ہے۔ داڑھی کے اوپر زور ہے تیرا، امامے کے اوپر زور ہے تیرا، صوفی نمازوں کی ادائیگی پر زور ہے تیرا، نمازوں کی ادائیگی پر زور ہے تیرا، لیکن جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے تیرا، جس کو پاک کرے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، اس کے اوپر دھیان ہی نہیں ہے تیرا۔ ملے شاہ نے صحیح کہا تھا نا کہ تیرا دل کھلاوے منڈے کریاں، تو سجدے کرے نہ سوتی۔ آج کے دور کے لوگوں کی یہی حال ہے۔ اب یہ جو اللہ نے آخری آدم بنایا، اب چونکہ فرشتوں نے گزشتہ آدموں کا حال دیکھا ہوا تھا،
गुज़श्ता आदम की औलाद का हाल फरिश्तों ने देखा हुआ था, इसलिए उन्होंने खदशा जाहिर किया, इसलिए जाहिर किया कि ये भी खून रेजा करेंगे, एक दूसरे को कत्ल आम करेंगे, इस आदम की औलाद भी। भाई अल्लाह के यहाँ कानून है, अल्लाह के यहाँ बेतुकी बातें फरिश्ते नहीं कर सकते ना। उन्होंने देखा था पिछले आदमों का हाल, पिछले आदमों की औलादों का हाल। इससे पहले जितने भी आदम अल्लाह ने बनाए, उनके औलादों ने खून रेजी किए हैं, फसादे किए हैं, उन्होंने देखा था। अब उन्होंने जो अपनी सोच के मुताबिक जो उन्होंने अपनी माजी में देखा है, उन लोगों का हाल, उन आदम के औलादों का हाल, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा, अल्लाह फिर मिट्टी का इंसान बना रहा है तू, ये फिर जाएगा दुनिया में दंगो फसाद करेगा, खून रेजी करेगा। हम तेरी तारीफ बयान करने के लिए काफ़ी हैं। फरिश्तों ने कहा अल्लाह से। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम इसको आला इल्म दे रहे हैं। अगर तुम समझते हो कि तुम मेरी हम्दो सना बयान करने के काबिल हो, अगर तुम भी हम्दो सना ऐसी बयान कर सकते हो जैसी कि ये करेगा, तो फिर बताओ कि मैं कौन सा इल्म दे रहा हूँ इसे। तो अल्लाह ताला मलाइका फरिश्तों की हम्दो सना का जो तरीका था उससे हट कर, तो अल्लाह ताला उससे हट कर हम्दो सना का तरीका आदम की औलादों को देने वाला था। अब देखो भाई, फरिश्ते नूर के बने, मलाइका नूर के बने, है ना, इनमें बुराई कोई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई। तो इनकी हम्दो सना में अल्लाह को मजा नहीं आता। पूछो क्यों नहीं आता? भाई ये जो हम्दो सना बयान कर रहे हैं, इसमें कोई मजामत नहीं, इनको बर्दाश्त करनी पड़ती, कोई इनको कुर्बानी पेश नहीं करनी पड़ती, कोई इनको बुराई का मुकाबला नहीं करना पड़ता। इस इंसान को जो अल्लाह ताला बना रहा है, इसको अपने अंदर शैतान से जंग करनी है, समझे? इसको दुनिया वालों से लड़ना है, इसको रिश्तों को फरामोश करके अल्लाह को अहमियत देनी है, इसको अपने अंदर को बेदार करना है, भूख प्यास बर्दाश्त करके, मलामत बर्दाश्त करके इसको अपने बातिन को मुनव्वर करना है, और फिर ये जमीन पर बैठेगा, इसकी अंदर की चीजें मलाइका से आगे की मकाम तय करके फिर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करेगी, उसमें रब को मजा आएगा, समझे? ये जो हम्दो सना करेगा एक जद्दोजहद के बाद उस काबिल होगा, समझे? ये गलाजत में से उठेगा और तहारत का मिंबर बन जाएगा। समझ में आई बात? इसके अंदर की चीजें बेदार होंगी, निकलेगी बाहर। तो इतनी मजाहमत सहने के बाद, इतनी मेहनत, इतनी यानी रियाजत के बाद, मुशक्कत के बाद, फिर जब इसकी हम्दो सना अरसे इलाही को टकराएगी, तब उस हम्दो सना में अल्लाह को मजा आएगा। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी नुक्ते को आगे बयान किया है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसानों को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे, कर्रो बयां। उसने इंसान को इसलिए पैदा किया कि उसका कल्ब अल्लाह के जिक्र के मस्ती में लहराए, पसलियों से टकराए, उससे फिर नूर की चिंगारियां जो उठे, उससे मीठा मीठा दर्द हो, उसकी आवाज़ कल्ब की अर्श इलाही से जाके टकराए। ऐसी इबादत के लिए पैदा किया ना। मलाइका की हम्दो सना से ज़्यादा मोतबर अल्लाह की नज़र में इंसान की हम्दो सना है, लेकिन वो हम्दो सना नहीं जो तू मस्जिद में बैठकर कर रहा है, बल्कि वो हम्दो सना जो तू कहीं भी बैठकर करे और वो अर्श इलाही पर जाके पहुँचे, क्योंकि रब को वो हम्दो सना चाहिए इंसान की तरफ से। एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, मुझे तू ऐसी इबादत बता जो तुझे सबसे ज़्यादा प्यारी हो। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तू वो कर ही नहीं सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी हैरान कि भाई मैं नबी होकर नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे गुनाहगार के आंसू पसंद है, तू नबी है, तू गुनाह कर ही नहीं सकता, कि जो गुनाह करके अब इसकी तस्रीह करनी जरूरी है। यहाँ पर मुराद एक गुनाह से नहीं है, मुराद ये है कि गुनाहगार जिंदगी गुजारी और फिर उसको रब ने तौफीक दी और फिर गिर गिरा कर माफ़ी रब से मांगी कि ऐ मौला मुझे माफ़ कर दे, मैं तौबा करता हूँ, अब मैं सिर्फ तेरे रास्ते पर चलूँगा, अब मैं सिर्फ तेरा हूँ, अब मैं सिर्फ तेरा ही हूँ। इस पछतावे पर रोना, ये आंसू रब को पसंद है। वो जो रोते हैं हम आप आंसू निकालते हैं, वो रोना नहीं, इस पछतावे पर रोना जिसमें आंसू तो दिखेंगे नहीं, लेकिन इस पछतावे पर दिल का चोटना, तड़पना और अंदर के आंसू रोना, ये रब को पसंद है।
یہ وہی بات ہو گئی نا کہ ان ملائکوں کا ذکر فکر اللہ تعالیٰ کو اتنا عزیز نہیں ہے۔ پوچھئے جی کیوں نہیں عزیز؟ بھائی ان کو نور سے بنایا ہے، نہ ان کو شیطان تنگ کرتا، نہ ان کو ابلیس تنگ کرتا، نہ ان کے اندر لطیفہ نفس ہے۔ پھر اگر یہ اللہ بیٹھ کر اللہ اللہ کریں گے تو کیا کوئی تیر مار دیا ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی تیر تو نہیں مار دیا۔ ان کو تو بنایا ہی ہے نور سے، اور ہم بیچارے جو انسان ہیں ہمارے اندر 1,24,000 جالے لگائے، 4 پرندے رکھے، اور تو اور خناس کو بٹھا دیا، لطیفہ نفس کو ہمارے اندر بیٹھا دیا، لطیفہ نفس ہمارے اندر شیطان کا جاسوس، ہماری نسوں میں 300 شیطان نے نمورچے بنا رکھے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم کو سرکار، ہم کو پیر مرشد ہم کو ملا، وہ پیر مرشد ہم کو ہمارے اوپر نظر کرم فرمائی، پھر ہمارے قلب کو ہمارے مرشد نے ہمارے قلب کو آباد کیا۔ آہستہ آہستہ ہمارے نسوں سے جو نور ہمارے اندر داخل ہوا، اس نور نے اس شیطان کے مورچوں کو ختم کیا، ہمارے نفس کو دبایا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ہمارا دل اللہ کی مستی میں آیا، رقص کیا اس نے، اور ہمارے قلب کا رقص، ہمارے قلب کا رقص اور حمد و ثنا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے عرش تک جا پہنچی۔ ملائکہ کی پکار اللہ کے عرش تک نہیں جاتی، ملائکہ کو کوئی گناہ تنگ نہیں کرتا، کوئی شیطان ان کو بہکانے نہیں جاتا، کسی ابلیس سے ان کی دشمنی نہیں، کسی نفس کی سنگت میں نہیں گزارتے وہ لوگ۔ پاک صاف نوری مخلوق اگر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے تو کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات انسان کا حمد و ثنا کر کے عرش الہی کو ہلانا ہے۔ یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے نار میں قید کیا، شیطان کی دشمنی لگائی، خناس کو انسانوں کے اندر بیٹھایا، اس کے باوجود کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے جمع مرد مرشد کامل کو ڈھونڈا اس نے، رشتوں کو چھوڑا اگر چھوڑنے والے تھے، دنیا سے منہ پھیر لیا، اپنی ساری کی ساری آسائشوں کو، اپنے آرام کو خیر بات کہا، اور اس نے اپنے سینے کو چاک کیا اور اپنے اندر کے اس مخلوق کو نکالا جو طاہر مخلوق ہے، پاک مخلوق ہے۔ یہ ایوارڈ کا مستحق ہے انسان، ایوارڈ کا مستحق ہے، یعنی کہ انعام کا حقدار ہے انسان، اسے اتنا کچھ کرنے کے بعد انعام کا حقدار ہے، اور رب کی جانب سے انعام تو ملنا ہی چاہیے، کیونکہ اس نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، اس نے بڑی محنت کی ہے، تب جا کر اس عرش پر آواز گونجی ہے اس کی۔ اور ملائکہ تم تو رہتے ہی ہو وہاں پر ہو، زمین کی مٹی سے، غلاظت سے باہر نکل کر دکھاؤ، پھر بتائیں گے انسان کیا چیز ہے اور ملائکہ کیا چیز ہے۔ اللہ کے نظر میں فرشتے ملائکہ وہ اگر حمد و ثنا کرے تو کیا کوئی خاص بڑی بات نہیں۔ اتنی غلاظت میں دبا کر اللہ کے نظر میں، کہ اتنی غلاظت میں دبا کر اس کو بھیجا تھا اللہ کے نظروں میں، کتنی غلاظت میں دبا کر بھیجا تھا یار، اور اس کا راز، اس کا سراغ اس کو بتایا بھی نہیں، در در کے ٹھوکریں کھائی اس نے، کبھی ماں نے ستایا، کبھی باپ نے دھکے دے کر نکالا، کبھی بھائیوں نے بدنام کیا، کبھی بیوی نے تنگ کیا، کبھی زمانے نے ستایا، کبھی بھوک سے ساری رات بلبلاتا رہا، اس کے باوجود اس نے میرا ڈر نہیں چھوڑا، اس نے اپنی اس مخلوق کو، اپنے اندر کی مخلوق کو بیدار کیا، جوان کیا، اپنے مخلوق کو بیدار کیا، اتنا مشقتوں کے بعد بھی اپنے اس اندر کی مخلوق کو بیدار کیا، جوان کیا، اور پھر میرے عرش تک پہنچا ہے۔ سارے ملائکہ ایک طرف، اس انسان کا قلب ایک طرف، یہ مجھے زیادہ عزیز ہے، یہ میری مخلوق نہیں، یہ میرا دوست ہے، سمجھیں؟ اللہ مخلوق میں پھر شامل نہیں کرتا، اللہ دوست بنا لیتا ہے، یہ میری مخلوق نہیں، یہ میرا دوست ہے۔ ملائکہ کو دوستی عطا نہیں ہوتی، دوستی کس سے عطا ہوتی ہے؟ انسانوں کو دوستی عطا ہوتی ہے، یہ میرا مخلوق نہیں، یہ میرا دوست ہے، سمجھے؟ اس طرح سے اللہ نوازتا ہے، ملائکہ کو دوستی نہیں، اس انسان کو دوستی اللہ عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ وہاں سے آیا ہے۔